امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایران سے ممکنہ مذاکرات کے لیے کچھ دیر بعد پاکستان روانہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نائب امریکی صدر جے ڈی وینس واشنگٹن سے روانہ ہو کر براہ راست پاکستان نہیں آئیں گے۔ طیارے کی ری فیولنگ کے لیے جے ڈی وینس راستے میں ایک تیسرے ملک میں مختصر قیام بھی کریں گے۔ لاہور میں بس کنڈکٹر کی بچی پر تشدد کی وائرل ویڈیو پر ایکشن۔ ایس پی صدر رانا حسین طاہر کے احکامات پر چوہنگ پولیس کی کارروائی۔ اسپیڈو بس کے کنڈکٹر سجاد علی گرفتار، ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ خواتین و بچوں پر تشدد اور ہراساں کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کسی صورت قبول نہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے واضح کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اسپیکر باقر کالیباف نے لکھا، ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی میز پر دباؤ کے حربے سے نتائج نہیں ملتے۔ پچھلے 2 ہفتے کے دوران ایران نے میدان جنگ میں نئے پتے دکھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ امریکہ سرنڈر چاہتا ہے لیکن ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ ایرانی صدر کا 2 ٹوک پیغام۔ اپنے ایک بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ بامعنی مذاکرات کی بنیاد معاہدے پورے کرنے پر ہوتی ہے۔ ایران کے امریکہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجوہات تاریخی بد اعتمادی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل قریبی رابطے اور مکالمے کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے تمام زیر التوا مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے مسلسل بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ روسی ہم منصب سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کا غیر قانونی رویہ اور تضاد سے بھرپور موقف سفارتکاری کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران امریکی رویے کا جائزہ لے گا اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب فیصلہ کرے گا۔ اسلام آباد پھر میزبانی کے لیے تیار۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاک فوج، رینجرز، اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون، ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ شہر اقتدار میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ میٹرو بس سروس پیمز اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ اسلام آباد کے سرکاری دفاتر کے ملازمین کا آج ورک فرام ہوم۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں کلاسز آن لائن کر دی گئیں۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالتی امور معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج بند رکھنے کا فیصلہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ چینی صدر نے آبنائے حرمت سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ شی جن پنگ نے کہا، چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازعات سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیے جائیں۔ ایران کی بحری جہاز ٹاسکا پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ بحیرہ عمان میں جہاز ٹاسکا پر حملے کا الزام۔ ایرانی وزارت خارجہ نے عملے اور اہل خانہ کی گرفتاری کو یرغمالی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ بیان میں ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ خطرناک کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار ہوگا، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹرمپ، نتنیاہو اور پیوٹن کو انسانی حقوق کا شکاری قرار دے دیا۔ عالمی انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری سالانہ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک ایسا عالمی ماحول جہاں وحشیانہ رویے پنپ سکیں طویل عرصے سے تشکیل پا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں بین الاقوامی نظام سے واضح انحراف دیکھنے میں آیا۔ نظام کو حالیہ برسوں میں شدید دھچکا لگا ہے، جس سے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ ہی نہیں بلکہ اس کا حال اور مستقبل بھی مشرق وسطیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں، ملک نے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے قیام میں ہمیشہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا، آئندہ بھی نتیجہ خیز کردار ادا کرتا رہے گا۔ علاقائی اور عالمی امن کے قیام میں پاکستان کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ موجودہ تنازع میں متعلقہ فریقین اور خطے کے دیگر ممالک کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار باعث فخر ہے۔
पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल। स्टेट बैंक ने रकम मौसूल होने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। कराची में मेट्रोपोल के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके डॉक्टर को कत्ल कर दिया। मकतूल डॉक्टर सारंग रिक्शे में अपनी अहलिया के साथ जा रहा था। गाड़ी में पीछा करने वाले मुल्जिमान ने फायरिंग की। डॉक्टर सारंग गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में नौकरी करते थे। न्यू कराची सेक्टर 11B में फायरिंग से ताजिर जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी ताजिर को कुछ अरसे कबल भत्ते की पर्चियां मिली थी। ननकाना साहब में पुलिस का एक्शन। थाना सदर ननकाना की हुदूद में यूनिवर्सिटी रोड पर CCD और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 1 फरार हो गया। CCD हुकाम के मुताबिक दोनों मुल्जिमान 20 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। मामूली तकरार पर मोटरसाइकिल सवार अफराद ने कराची से लाहौर जाने वाले कोच पर पत्थर बरसा दिए। खवातीन और बच्चों समेत 10 मुसाफिर जख्मी। मुल्जिमान मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवारों में तकरार हुई थी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने कोच पर हमला किया और फरार हो गए। लॉर्ड मेंडलसन की अमरीका में बतौर सफीर तकर्री किसने की? बरतानवी वजीर आजम भी ला इल्म। केयर स्टारमर ने पार्लियामेंट में कहा कि एप्स्टीन स्कैंडल में शरीक पीटर मेंडलसन की बतौर सफीर तकर्री नहीं होनी चाहिए थी। फैसले की जिम्मेदारी लेता हूँ। हुकाम से कहा कि पता करें कि यह फैसला किसने किस बुनियाद पर किया है। कंजर्वेटिव लीडर कैमी पैड्रोजनोस ने कहा कि वजीर आजम दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर उनके कैरियर ख़त्म कर रहे हैं। वजीर आजम को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वजीर आजम को झूठा कहने पर 2 अरकान ज़ारा सुल्ताना और ली एंडरसन इजलास से बाहर कर दिए गए। हंगरी में अमरीका और इसराइल के हामी वजीर आजम विक्टर ओरबान के बदतरीन शिकस्त। नए वजीर आजम इसराइल मुखालिफ निकले। हंगरी की सरजमीन पर इसराइली वजीर आजम के लिए दरवाजे बंद कर दिए। हंगरी के वजीर आजम ने हजारों इंसानों के कातिल नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। वार्निंग दी कि अगर नेतन्याहू हंगरी में दाखिल हुआ तो उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आज 88वां यौम वफात। उनके अशार और अफकार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं।